السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کے 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی چوتھی صورت یعنی سورۃ المعارج کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک آیت نمبر 29 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المعارج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا علی ازواجہم۔ حمزہ کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ حمزہ لام زیر ال، پھر لام پر زبر ہے اور لام کے بعد الف مدہ ہے، تو لہذا لام الف زبر لا، الا لام کو کھینچیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہے لام کے بعد۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ عین پر زبر ہونے کی وجہ سے عین کو بالکل نہیں کھینچنا۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، لہٰذا اب لام کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد یہ یا لکھی گئی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو زا سے ملائیں گے اس لیے کہ زا ساکن ہے۔ زا کو سختی سے صاف کر کے نکالیں گے۔ واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ جیم کو صاف کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو میم سے ملا دیں گے بغیر غننے کے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت۔ حمزہ کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اس میم کو بالکل نہیں کھینچنا اس لیے کہ میم پر زبر ہے اور میم کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کو باریک کر کے تا سے ملائیں گے اس لیے کہ تا ساکن ہے۔ ایمانہم، حمزہ کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ فَإِنَّهُمْ، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ فا کے بعد لکھی ہوئی تو الف تھی، لیکن الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب یہ الف نہیں رہی بلکہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ کو پھر آگے نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ غیر ملومین، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور غین کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے۔ میم کو بغیر کھینچے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ لام کو واو مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو باریک کر کے پڑھیں گے، نون کو آگے با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے،
اور با حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے جب با ساکن ہو گیا تو یہاں پر قلقلہ یعنی آواز کو با پر تھوڑا سا ہلائیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، غین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے غین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ غین موٹے حروف میں سے ہے، اور غین کے بعد یا جو لکھی گئی ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ وَرَاءَ ذَلِكَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف کے اوپر بڑا مد ہونے کی وجہ سے اب را کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، فا کے بعد تو بظاہر الف لکھی ہوئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس پر پیش آ گیا، اب یہ حمزہ بن چکی ہے، لہٰذا حمزہ کو بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ واو کو یہ جو لکھا ہوا ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے اب اسے ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اس چھوٹی سی حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، میم کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے، عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دال کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ وَالَّذِينَ، واو کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کر رکھیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ، ہا کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، بغیر غنہ کے ملانا ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کے بعد تو بظاہر الف ہے لیکن الف پر زبر ہونے کی وجہ سے یہ ابھی حمزہ بن گیا ہے، اسے بغیر جھٹکے کے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، ہا کو آگے میم ساکن سے ملا دیں گے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو ہا ساکن سے ملا دیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو میم ساکن سے ملا دیں گے، را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، عین کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو وقف میں ہم ساکن کر دیں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ۔ وَالَّذِينَ، یہاں پر وہی قانون لگے گا جو میں نے پیچھے بتلایا ہے،
हम हा को मीम से मिलाएंगे गुन्ने के साथ, बिशहादतिहिम, बा को बगैर खींचे पढ़ेंगे, शीन को साफ करके शीन की आवाज़ को निकालेंगे। हा पर कड़ा ज़बर होने की वजह से हा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे, दाल को भी एक अलिफ के मिकदार खींचना है। ता को बारीक करके पढ़ेंगे, हा को मीम साकिन से मिला देंगे बगैर गुन्ने के। क़ाइमून, कॉफ के बाद अलिफ और फिर अलिफ के ऊपर बड़ा मद होने की वजह से कॉफ को 5 अलिफ के मिकदार खींचेंगे और कॉफ को मोटा करके पढ़ेंगे, इसलिए कि कॉफ मोटे हरूफ में से है, हमजा को बगैर खींचे पढ़ना है। वल्लज़ीना हुम बिशहादतिहिम क़ाइमून, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम, आइन को साफ करके गले से निकालेंगे। लाम पर कड़ा ज़बर होने की वजह से लाम को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। सौद को मोटा करके पढ़ेंगे, इसलिए कि सौद मोटे हरूफ में से है और सौद में सिटी भी अदा करेंगे। लाम के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से लाम को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। ता को बारीक करके पढ़ेंगे, हा को मीम साकिन से मिलाएंगे बगैर गुन्ने के। युहाफिज़ून, या को बगैर खींचे पढ़ेंगे, हा के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से हा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे और हा को साफ करके गले से निकालेंगे। फा को बारीक करके पढ़ेंगे, वा को मोटा करके पढ़ना है और वा के बाद वाव मद्दा होने की वजह से वा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, उलाइका, हमजा को बगैर खींचे पढ़ना है, बगैर झटके के पढ़ना है। हमजा के बाद वाव है, इस पर न ज़बर है न पेश है, कुछ भी हरकत नहीं है, लिहाजा वाव को हम नहीं पढ़ेंगे। लाम पर कड़ा ज़बर और फिर कड़ा ज़बर के ऊपर मद होने की वजह से लाम को 5 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। हमजा को बगैर खींचे बगैर झटके के पढ़ना है। काफ को बारीक करके पढ़ेंगे। फी जन्नातिन मुकरमून, फा के बाद या मद्दा होने की वजह से फा को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। जीम को नून से मिला देंगे, इसलिए कि नून पर तशदीद है। तशदीद होने की वजह से नून में गुन्ना भी किया जाएगा और फिर तशदीद के ऊपर कड़ा ज़बर होने की वजह से नून को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे भी। ता के नीचे तनवीन है और तनवीन के बाद मीम आ गई और मलून हरूफ में से मीम आ गई, लिहाजा तनवीन को हम मुदगम करेंगे, इदगाम करेंगे मीम में गुन्ने के साथ। मीम को आगे काफ से मिलाएंगे, इसलिए कि काफ साकिन है। रा को मोटा करके पढ़ेंगे, रा पर ज़बर है। मीम को एक अलिफ के मिकदार खींचेंगे। उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।